سورہ زخرف مکی ہے، 89 آیات اور 7 رکوع ہے۔ سورۃ شورا کے بعد نازل ہوئی، وہ 62 نزول تھی، یہ 63 ہے۔ وہ 42 نمبر ترتیب ہے، یہ 43 ہے۔ مضامین یکساں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، کتاب مبین کی قسم، انا جعلناہ قرآنا عربیہ، بے شک ہم نے بنایا اس کو قرآن عربی میں، لعلکم تعقلون، تمہیں عقل سے کام لینا چاہیے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، بے شک یہ لوح محفوظ میں ہمارے ہاں بزرگ اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عظمت والا باعتبار فصاحت بلاغت، حکمت والا باعتبار معانی اور مصادیق کے کتاب نازل کیا ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا، کیا ہٹا دیں ہم تم سے قرآن موڑ کر، صفحًا موڑ کر، ہٹا کر، ان کنتم قوما مسرفین، کہ تم ناجائز لوگ ہو، زیادتی کرنے والے، قرآن ہٹا دیں۔ زیادتی کرنے والوں کے لیے تو قرآن آیا ہے کہ وہ انسان بنے۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، کتنے پیغمبر بھیجے ہم نے اگلوں میں، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ، نہیں آیا ان کے پاس پیغمبر، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر اس کا استہزاء کرتے تھے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، پس ہلاک کیا ہم نے ان میں سے سختوں کو، سخت پکڑنے والوں کو ہم نے پکڑا۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور گزری ہے مثالیں اگلوں کی۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اگر آپ پوچھیں ان سے کس نے پیدا کیا آسمان و زمین، ضرور کہیں گے پیدا کیا عزیز علیم نے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا، وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین پنگوڑا، رہنے کا قابل۔ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، بنایا تمہارے لیے راستے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم آسانی سے چل سکو۔ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اللہ وہ ہے جو اتارتے آسمانی سے پانی اندازے سے۔ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، پس ہم آباد کرتے ہیں اس کے ذریعے شہر ویران یعنی بنجر۔ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح نکالے جاؤ گے۔ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیے جوڑے سب کے سب۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، بنایا تمہارے لیے کشتی میں سے اور مویشیوں میں سے جس پر تم سوار ہوتے ہو۔ کشتی میں بھی سواری کرتے ہیں، مویشیوں کی بھی۔ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ، تاکہ سیدھا بیٹھو ان کے پیٹھوں پر۔ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، پھر یاد کرو رب کا احسان۔ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، جب برابر ہو جاؤ۔ وَتَقُولُوا، اور کہو، سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاکی ہے اس اللہ کے لیے جس نے کام میں لگایا یہ۔ وما كنا له مقرنین، اور ہم نہ تھے اس کو قابو کرنے والے۔ سبحان، عجیب بات، گدھے پر انسان سوار ہے، جعفر پر جعفر سورو، جعفر کے لو جعفر خوڑ، یا جعفر خر کم وئی، ہٹکی کم وئی، کھنگ کم وئی، جعفر پر جعفر سورو، جعفر پر جعفر خر سورو، جعفر خوڑ جعفر کتلو، جعفر پپلا کے کھٹکے خوڑو، اور پر جعفر کے روانو کندے بھی گزے دو۔ جعفر پر جعفر سورو، جعفر کتلو، جعفر خوڑو۔ آپ کے ہاں بھی تو ہے، آج کا اسپرنگ ہے، اسپرنگ ہے نا۔ میں نے ایک پرزہ دیکھا موسم بہار میں چشمے کے پاس، انگریزی میں بھی بہت کہاوت ہے اس طرح، ایک جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ وہ پہنچے جو ہم نے بھیجے، وہ پہنچے کہ نہ پہنچے، پہنچے بنگڑیوں کو کہتے ہیں، اور اس کو بھی پہنچے کہتے ہیں، یعنی وہ پہنچے جو ہم نے بھیجے یہاں تک پہنچے یا نہیں۔ رنا ماسٹر رناؤں کا رنا شوا، اور رنا کا خزیم نم دے رنا ہو بھائی۔ جب تم گاڑی میں بیٹھو، سواری پر سوار ہو جاؤ تو کہو سبحان الذی، اتنی بڑی بہترین گاڑی، زبردست شاندار ٹرک، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جاپان کی شہزادی، ایک غریب وزیرستانی کے پاس۔ میں حیران ہوا، خدایا کوئی وزیرستانی وہاں سے لڑکی لایا ہے؟ منصور بھائی نے کہا نہیں، یہ جو گاڑی ہے یہ جاپان کی بنی ہوئی، یہ شہزادی ہے، ٹرک ڈرائیور جو ہے وزیرستان کا ہے۔ آہا کیا بات ہے، سبحان الذی سخر لنا۔ چھوٹا سا بچہ اس گلی میں، حضرت صاحب آپ کو ڈراپ کر دوں کیا؟ میں نے کہا کیسے؟ کہا گاڑی لے آتا ہوں۔ اندر گیا، خوبصورت سی سائیکل نکالنا ہے، مجھے کہا اس میں پیچھے بیٹھ سکتے ہیں، میری امی بھی بیٹھتی ہے۔
میں ابھی لے کے آتا ہوں، ادھر تو مدرسہ ہے، دور نہیں ہے، ادھر میری امی بیٹھتی ہے، آپ بیٹھے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ اللہ اکبر۔ پشاور میں وہاں یونیورسٹی کے شعبہ عربی کے ڈین تھے حضرت مولانا پروفیسر محمد اشرف خان صاحب، بہت قابل آدمی تھے، دونوں کاموں سے معذور تھے، اور عربی شعبے کے صدر صدور تھے، بہت قابل ترین محقق مدرس۔ تو بڑے بڑے ڈاکٹر شیر حسن اور میر خاتم ان کے مرید تھے، پروفیسر تھے اور ڈاکٹر تھے۔ وہ ایک کلاس روم سے دوسرے کلاس روم میں حضرت کو لے چلتے تھے، کندھے پر بٹھاتے ایسے اٹھا کے مولانا پڑھتے تھے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ تو شیر حسن نے پوچھا حضرت داسے بولے شیر حسن خدای نہیں مسخر کرے، حضرت پیسے دل کو خدای نے بارک ہے۔ ایک دن ان میں سے کسی نے پوچھا ہے کہ ہم کیا پڑھیں؟ آپ تو پڑھتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ مولانا بڑے عقل مند، یہاں بندر روڈ پہ دکان ہے خوشبو کی، ماشاءاللہ انشاءاللہ، اس دکان کے پاس میں اندر سے ہے عباسی کو طوفانے تھے، حضرت کی گاڑی کھڑی تھی، اندر بیٹھے تھے، خبر ہو رہا السلام علیکم بخیر آئے گی تنگ آئے کر رہا لگے جو خبریں کرے گا کہ مصیبت اختش ہے اذا لکان موجود کی نظریں سبحان الذی سخر لنا دے رہا انتا پوچھ کرے کہ مل سو ہے میں جی بھائی بیٹھ کر لے میں خلیت خلق رسول کی دورہ بہت خلق ہے نہیں تو ہوں آیا گا کیا مجھے دس پڑھ کہنا مولانا پگاڑی کے پخدار گڑے دو میں تو یا فرین جبیل سے لال میں طول محدثین بدی اتفاق صرف لا کلمہ میں کھڑے ہوئے خدم ہے اگر وہ پرتین نہ کرے گا آنے کلمہ وہ ہے مولانا مجھے دولی دم دیر خان دل خلق تو پسند ہوئے خان دل اگر تاکہ مسئلہ یاد دا میں جی تو شپک ذرا محدثین میں تپور سکتا ہوں دگا میں جوابی انشاءاللہ دا موجودہ دین ہو دی کہ سمر کتابوں نے دامہ پدی کا دلی نیشتہ لگی جواب لا ہے جواب سبحان الذی سخر لنا ھذا پاکی ہے اس کے لیے جس نے تابع کیا ہمارے لیے وما كنا له مقرنین اور ہم اس کو قابو نہیں کر سکتے تھے۔ اب بالکل صحیح ہے، دیکھو ایک گاڑی مدرسے نے نہیں خریدی، 5-6 کھڑی ہے، سب اللہ بزرگ برتر میں منصور بھائی کی توجہ اور اخلاص سے وما كنا له مقرنین ہم تو یہ نہیں لے سکتے تھے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اور بے شک ہم رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ یہ سب چیزیں دنیا میں رہ جائے گی، وہاں تو آخرت میں ایمان و عمل چاہیے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا اور انہوں نے بنایا اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے حصہ دار، بیٹا جز نور حصہ دار۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ بے شک انسان نا شکرہ ہے واضح۔